بیت المقدس، بیت المقدس اور یروشلم، یہ پورا سٹی ہے۔ اس سٹی میں، اس پورے سٹی میں ایک ایریا ہے، اس ایریا کو بھی بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ جس طرح پورے سٹی کو بیت المقدس کہا جاتا ہے نا، اس اسپیسیفک اس ایریا کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اسے بیت المقدس کے ساتھ ساتھ حرم القدسی یا شریف بھی کہا جاتا ہے، حرم شریف بھی کہا جاتا ہے، اور اسی ایریا کو مسجد اقصی بھی کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس، بیت المقدس، یروشلم، القدس، یہ پورا سٹی ہے۔ اس سٹی میں ایک خاص ایریا ہے جسے حرم شریف، حرم القدسی شریف، مسجد اقصی یا بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ اسی ایریا میں وہ بلو گنبد والی یا گرے گنبد والی مسجد بھی ہے، اور اسی ایریا میں قبۃ الصخرہ جو گولڈن گنبد ہے وہ بھی ہے۔ یعنی وہ جو بلو ایریا ہے وہ بھی بیت المقدس کا پارٹ ہے، مسجد اقصی کا پارٹ ہے، اور جو گولڈن گنبد ہے وہ بھی کیا ہے؟ مسجد اقصی ہی کا پارٹ ہے۔ اب یہ کنفیوژن ہوتی کیوں ہے؟ ہم اس کو بھی ذرا سمجھ لیں، یہ کنفیوژن ہوتی کیوں ہے؟ یہ کنفیوژن اس لیے ہوتی ہے، ابھی آپ نے شاید دیکھا بھی ہوگا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے نا وہ گولڈن گنبد دکھایا جاتا ہے، اور یہ اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ وہ مسجد اقصی گرا دی جائے اور ہمیں کہا جائے کہ دیکھو مسجد اقصی تو جو ہے وہ قائم ہے۔ میں آپ کو ایک حقیقت بتاتا ہوں، کچھ یہودیوں نے اس کانفلکٹ کا جو سولوشن پیش کیا نا، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ گرے گنبد والی مسجد ہے نا، اس کو باقی رکھا جائے، یہ مسلمانوں کو دے دی جائے، اور باقی جو پیچھے کا ایریا ہے نا اس میں ہم جو ہے نا وہ ہیکل سلیمانی، ٹیمپل آف سولومن بنا لیں گے۔ یعنی بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کے نزدیک وہ جو ایریا ہے قبۃ الصخرہ والا، گولڈن گنبد والا، ان کے نزدیک وہ زیادہ شاید امپورٹنٹ ہے۔ کچھ یہودیوں نے کہا ہے، ویسے تو وہ کہتے ہیں ہمارا پورا ایریا ہے، لیکن کچھ یہودیوں نے یہ بھی بات کی ہے۔ یعنی ہمارے یہاں یہ جو بات کی جاتی ہے کہ ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے تاکہ یہ توڑ کر ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ یہ مسجد اقصی ہے، یہ جو بلو گنبد والی مسجد ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اسے جو ہے وہ توڑ دیا جائے اور ہمیں قبۃ الصخرہ دکھا کر کہا جائے کہ جی مسجد اقصی تو قائم ہے۔ اب یہ کنفیوژن ہوتی کیوں ہے یہ ہم سمجھ لیں ذرا۔ بیسکلی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس گئے تو اس وقت یہ جو سرزمین تھی، یہ جو مسجد اقصی کا جو ایریا تھا، یہ فلیٹ تھا، وہاں کوئی مسجد بنی بھی نہیں تھی، بس وہ ایریا تھا اور پتا تھا کہ یار یہ ایریا کیا ہے؟ یہ بیت المقدس ہے۔ اب ہوا کیا، وہ ایریا بالکل فلیٹ تھا، وہ بالکل پلین تھا، وہاں کوئی مسجد تو تھی نہیں، وہاں کوئی گنبد تو تھا نہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر کیا کیا؟ ایک مسجد بنا دی۔ انہوں نے وہاں پر کیا کیا؟ ایک مسجد بنا دی۔ پہلے انہوں نے قبۃ الصخرہ کو ڈھونڈا، صخرہ یعنی چٹان کو، وہ چٹان قبۃ الصخرہ جو ہے، اس چٹان کی امپورٹنس یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب معراج کی جرنی جو اسٹارٹ کی وہ اس چٹان سے اسٹارٹ کی تھی، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اس چٹان کو تلاش کیا، جب وہ چٹان آپ کو مل گئی تو اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ مسجد بنائی۔ اچھا، وہ جو چٹان ہے وہ یہودیوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ وہ یہودیوں کے لیے امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے نزدیک یہاں پر فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ ان کا جو اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت اسحاق ذبیح اللہ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق کو حضرت ابراہیم اسی چٹان کے پاس قربان کرنے لائے تھے، ان کے لیے وہ چٹان بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو اس موقع پر ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی ملتا ہے۔ حضرت کعب احبار یہ تابعی بزرگ ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ایمان لائے، اور یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے حضرت کعب احبار۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار سے پوچھا کہ بتاؤ مسجد کہاں بنانی چاہیے؟ حضرت کعب احبار نے کہا کہ جی ہمیں جو ہے نا مسجد اس چٹان کے پیچھے بنانی چاہیے تاکہ یہ چٹان جو ہے وہ ہمارے سامنے رہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لگتا ہے کہ تمہارے اندر اب بھی کچھ نہ کچھ یہودیت والے ایفیکٹس ہیں، تو بولا میں تو مسجد آگے بناؤں گا۔ تو انہوں نے یہودیوں کا رد کرنے کے لیے وہ مسجد جو ہے وہ آگے بنائی۔ تو اب مسجد بنائی تو کیا ہوا؟ اب ظاہر سی بات ہے اس پورے ایریا میں مسجد نہیں بنائی، بلکہ وہ خاص ایک اسپیسیفک مقام پر انہوں نے کیا بنا دی؟ ایک مسجد بنا دی کہ یہاں پر آئیں اور مسلمان یہاں پر جو ہے وہ نماز ادا کر لیں، ورنہ وہ پورا ایریا مسجد اقصی کا ایریا ہے۔ اگر آپ گوگل کریں گے مسجد اقصی کو ذرا سرچ کریں گے، دیکھیں گے نا، قبۃ الصخرہ کے پاس ایک چھوٹا سا گنبد آپ کو نظر آئے گا، وہ گنبد کہلاتا ہے قبۃ النبی۔
اور وہ قبۃ النبی اس لیے کہلاتا ہے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے وہاں انبیاء کی امامت فرمائی تھی. اب انبیاء کی امامت کہاں ہوئی تھی؟ مسجد اقصیٰ میں نا. تو مطلب کہ وہ پارٹ بھی مسجد اقصیٰ میں شامل ہے. لیکن مسجد جو بنی ہے وہ ایک خاص ایریا میں بنی ہے، اور وہ پورا ایریا باقی کیا ہے؟ کھلے آسمان تلے ہے. لیکن وہ پورا ایریا مسجد اقصیٰ کا ایریا ہے، صرف اسپیسیفکلی وہ مسجد نہیں ہے. قبۃ الصخرہ بھی مسجد اقصیٰ میں شامل ہے. اسی طرح اور بھی جو دیگر نشانیاں ہیں وہ بھی مسجد اقصیٰ میں کیا ہے؟ شامل ہے. تو ہوا یہ تھا کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد بنا لی تو اس کے بعد لوگ تو سمجھتے تھے کہ مسجد اقصیٰ پورا ایریا ہے، لیکن ایک زبان پر جو چل جاتی ہے نا بات، وہ ہوا تھا کہ لوگ ہے نا مسجد کو مسجد اقصیٰ کہنے لگے تھے اور اس ایریا کو حرم شریف کہنے لگے تھے. کہتے تھے یہ حرم شریف ہے اور وہ مسجد اقصیٰ ہے، جبکہ وہ حرم شریف بھی کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ ہی ہے. وہ حرم شریف کہیں، مسجد اقصیٰ کہیں، حرم القدسی شریف کہیں، بیت المقدس کہیں، وہ پورا ایریا کیا کہلائے گا؟ مسجد اقصیٰ کہلائے گا. اور اس میں سے ہم 1 انچ بھی یہودیوں کو دینے پر راضی نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدھا وہ لے لیں آدھا ہم لے لیں، کچھ سیٹلمنٹ ہو جائے، نہیں ہو سکتا. یہ پوری کی پوری جو سرزمین ہے، یہ جو پورا کا پورا ایریا ہے، یہ کیا ہے؟ ہمارا ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ میں آپ کو بات بتاتا ہوں. ہو سکتا ہے کل کو آپ کو کوئی سرفراہ ملے اور پوچھ لے مسجد اقصیٰ کا قرآن میں ذکر ہے، تو مسجد اقصیٰ جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، آپ تاریخ میں اس کا ذکر دکھائیں. مسجد اقصیٰ کا ذکر جو ہے وہ آپ تاریخ میں دکھائیں. بیسکلی مغالطہ یہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھئی مسجد اقصیٰ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ تعمیر کی ہے. مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کی ہے؟ تعمیر کی ہے. تو وہی مسجد اقصیٰ ہے. وہ کہتے ہیں باقی کا ایریا مسجد اقصیٰ نہیں ہے، باقی کے ایریا پہ سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے، یہودیوں کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں. انجینئر نے بھی کل پرسوں کلپ میں یہی بات کی ہے کہ سیٹلمنٹ کر لیں، آدھا ان کو دے دیں آدھا ہم لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب مل جل کر رہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تعمیر کیا، وہ وہی ہے. تو بیسکلی اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں نا تو ہسٹری میں اس ایریا کو کبھی بھی مسجد اقصیٰ نہیں کہا گیا. ہسٹری میں اس ایریا کو ایلیا کہا گیا، بیت المقدس کہا گیا، معبد سلیمان کہا گیا، ہیکل سلیمانی، ٹیمپل آف سولومن. مسجد اقصیٰ اس پورے ایریا کو کس نے کہا؟ سب سے پہلے قرآن نے کہا. سب سے پہلے اس ایریا کو مسجد اقصیٰ قرآن نے کہا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس گئے نا، انہوں نے یہودیوں سے پوچھا، عیسائیوں سے پوچھا، کیونکہ اس وقت عیسائیوں کی حکومت تھی. عیسائیوں سے پوچھا کہ ذرا مجھے بتاؤ نا، ایریا مجھے دکھاؤ. تو وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ نصرانی، وہ عیسائی کیا کرتے؟ کبھی کسی چرچ میں لے جاتے، کبھی کسی چرچ میں لے جاتے. فاروق اعظم کہتے نہیں، یہ وہ جگہ نہیں ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہے. مجھے وہ نشانیاں یاد ہیں، میرے ذہن اسے سمجھ سکتا ہے. یہ جو تم مجھے جگہ دکھا رہے ہو، یہ جگہ نہیں ہے. پھر بالآخر جب وہ چٹان کے پاس لے کے گئے نا صخرہ پہ، تو فاروق اعظم نے کہا ہاں وہ جگہ اب ہے. تو مطلب کیا کہ وہ ایریا بھی مسجد اقصیٰ کا پارٹ ہے. وہ جو پورا ایریا ہے نا، وہ پوری حدود، چاہے وہ گولڈن ٹیمپل ہو، چاہے وہ گرے گنبد ہو، وہ سب کا سب کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ ہی کا پارٹ ہے. یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے، اور میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں سے پوچھیں گے وہ اس حوالے سے اویئر پراپرلی نہیں ہوں گے، ان کو نہیں پتا ہوگا، وہ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. تو یہ کنفیوژن آج دور کر لیجئے کہ وہ جو پورا ایریا ہے وہ کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ کا، وہ مسجد اقصیٰ کہلاتا ہے.